بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا، بہت عرصہ رہا، پھر واپس جانے لگا مایوس ہو کے۔ انہوں نے کہا کیوں جا رہے؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھتا تھا آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو میں نے تو کوئی کرامت دیکھی نہیں، آپ کوئی گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو، بال اگائے ہوں، کسی کو پھونک لگائی ہو ٹھیک ہو گیا ہو۔ آپ تو ہماری طرح کے صبح پراٹھے کھاتے ہیں، انڈا کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا عبادت کرتے ہیں یا جو بھی، تو ہماری طرح کے آدمی ہیں آپ، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے اتنے عرصے میں کبھی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا یہی کرامت ہے، شریعت پہ چلنا سب سے بڑی، بولو بھائی، کرامت ہے۔ تو آج کل شریعت پہ کو فالو نہیں کیا جا رہا، اور یہ کرامتیں اور قصے اور یہ ان چیزوں پر جو ہے وہ دین کا مدار رکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جیسے غیر مسلم کو حکم دیا کہ وہ اسلام قبول کرے، کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کے اور اپنی اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دنیا میں بہت زیادہ اللہ نے رکھ دی ہیں دنیا میں دلائل، ایسے ہی اللہ نے اہل اسلام کو حکم دیا کہ وہ موت تک دین پر قائم رہیں، کیونکہ جیسے کافر کے لیے اسلام لانا مشکل ہے، ایسے ہی مسلمان کے لیے اسلام پر قائم رہنا بھی مشکل ہے۔ ہاں، کافر کے لیے اسلام لانا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کو تو پورے ماحول سے بغاوت کرنی پڑتی ہے۔ مسلمان کے لیے دین پر قائم رہنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال مشکل ہے ضرور، اس لیے اللہ نے حکم دیا۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا، ارتداد یعنی دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ اللہ نہ کرے بالکل ہی کوئی کافر ہو جائے، اس میں خوابوں کی وجہ سے ہو گیا، یا کسی عورت کی لالچ میں ہو گیا، یا دولت کی لالچ میں، یا باہر کے ویزے میں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو اگر غیر مسلم لکھوا دیا، چاہے مذاق میں ہی، جھوٹ موٹ میں ہی، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ بعض لوگ سنی ہیں اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیتے ہیں۔ میں شیعہ کا قائل نہیں کہ شیعہ کو کافر کہا جائے یا مسلمان کی بحث، اس نے امت میں بہت لڑائیاں لڑوائی ہیں، ان چکروں میں نہ پڑیں، لیکن اپنا مسلک بدلنا دنیا کی خاطر یہ غیرت مند لوگوں کا کام، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ یہ غیرت مند لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ عالمگیر کا مشہور واقعہ ہے نا، اس کی بیوی کیا تھی؟ شیعہ تھی۔ تو شیعہ سے جب کوئی نکاح کا پروگرام ہو تو کیسے باقاعدہ کسی دارالفتہ سے پہلے فتویٰ لیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیعہ سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو کسی دارالفتہ سے، مستند ادارے سے تحریری فتویٰ لیں کہ میرے لیے یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں، وہ اس کے عقائد کی تفصیل جاننے کے بعد فتویٰ دیں گے۔ ایسا ہی نہیں ہو کہ کوئی بھی شیعہ ہے تو سنی سے نکاح کرے، سنی ہے تو شیعہ سے نکاح کرے، اس کی ڈیٹیل ہے، کچھ اس میں تفصیل ہے۔ دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ الرشید ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، یا وہاں پنجاب میں جامعہ اشرفیہ ہے، کسی بھی اوتھینٹک مدرسے سے باقاعدہ اس کے عقائد بتا کے ریٹرن میں فتویٰ لیں اس میں، کیونکہ شیعہ لوگوں میں بھی بہت سارے مختلف قسم کے مسلک ہیں، مختلف قسم کے، نیپال سے مردہ زندہ کرنے والے بھی آپ کو شیعوں میں ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر طرح کے لوگ ہیں، تو کچھ کے عقائد توحید والے ہوتے ہیں اور کچھ کے نہیں بھی ہوتے، تو ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں۔ تو بہرحال اس کی بیوی شیعہ تھی، تو وہ کیا تھا کہ وہ اس نے، میاں بیوی نے سوچا کہ ہم شیعہ سنی علماء کا مناظرہ کراتے ہیں، تو اس نے کچھ ایران سے شیعہ ذاکر بلائے اور ادھر سے انہوں نے سنی علماء بلائے، تو اللہ کی قدرت کے وہ سنی علماء مناظرہ جیت گئے۔ تو وہ جو بادشاہ کی بیوی تھی نا، اس نے اپنی انسلٹ محسوس کی کہ میرے مسلک کے جو مولانا تھے وہ کیا ہو گئے؟ مناظرہ ہار گئے۔ تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں تو آپ کی محبوبہ ہوں اور آپ نے میری انسلٹ کی ہے۔ اس زمانے میں تو فارسی میں ہوتی تھی جو بھی ہوتی تھی، آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ انسلٹ کیا، بے عزتی کی ہے۔ ایک طرف مجھے کہتا ہوں میں محبوبہ ہوں اور دوسری طرف آپ نے کیا کی ہے؟ انسلٹ۔ تو بادشاہ نے بیوی کا کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنا دل دیا ہے، اپنا ایمان، بولو نا یار، نہیں۔ دیکھو اسلام میں عیسائی لڑکی سے نکاح کی بھی اجازت ہے، لیکن قرآن نے جہاں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی، نیچے اسی آیت میں کیا کہا قرآن میں؟
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو اپنا ایمان بیچ ڈالے گا اس کے اعمال میں برباد کر دوں گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے, ایمان بیچنے کی اجازت بولو بھائی نہیں دی جا رہی. اس کو بتا دو پہلے میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہی رہوں گا, آپ کے ساتھ چرچ بولو نا یار نہیں. اور یہ بھی اجماع ہے اس پر کہ بچے بھی کیا ہوں گے, مسلمان ہوں گے, بچے بھی چرچ نہیں جائیں گے, مسجد جائیں گے, چلا لگائیں گے, سروزہ لگائیں گے. آپ وہ کیا ہے ان کے وہ جو مشہور پاپ ہے, نام ہی نہیں آتا یار این وقت پہ ذہن میں, جو ان کا وہاں بیٹھتے ہیں نا اٹلی میں, جو بھی ان کے بہرحال جو بھی پوپ ہیں, آپ پوپ کے بیان سنو گے, ہم مولانا طارق جمیل کے بیان سنیں گے. بیگم کو یہ پہلے بولو بھائی, یورپ سے کالز آتی ہیں میرے پاس, وہ عیسائی کرسچن گوری ہے, وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی لیکن وہ شادی کرنا چاہتی ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ واقعی کرسچن ہے, ایتھیس نہ ہو, کرسچن ہے تو نکاح اس شرط پہ کرو, اس سے ریٹرن لکھواؤ کہ بچے کیا ہوں گے, مسلمان. بچوں کو چرچ جانے کی اجازت نہیں ہوگی, اور میں بھی کبھی تمہارے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا. میں کہاں جاؤں گا؟